قرآن بھی ہے، اور جو شخص یہ سمجھے کہ شاید اس کا قہر کچھ نہیں کہتا، اس مالک کے گھر میں تھوڑی سی دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ شاید میں قیامت والے دن جب انسان کی مووی اور فلم چلے گی، اس وقت جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے مولا یہ مجھ سے پناہ مانگ دے، اور دوزخ سے جو بندہ ڈرتا ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہے جو بندہ دوزخ سے ڈرتا ہے اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور پناہ بھی عطا فرما دیتا ہے، اور دوزخ میں جانے کا بھی انتظام نہیں کرتا بلکہ اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ مالک فرماتا ہے جیسے بندے کا گمان ہوتا ہے، جیسے اس کا خیال ہوتا ہے، میں اس کی مرضی کے مطابق اسے فیصلے کرتا ہوں۔ اور قرآن میں تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ قیامت والے دن جو خیر والے اعمال ایک ایک ذرہ کے برابر ہوں گے وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں گے، جو شیطان اور شریروں والے اعمال ہوں گے قیامت والے دن وہ بھی تمہارے سامنے ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پتھر اور ایندھن، پتھر اور انسان جو ہیں وہ جہنم کی دیواریں ہوں گی، جو برے اعمال کرتے ہیں، بد عمالیاں کرتے ہیں، قیامت والے دن انسان اور پتھر جہنم کی دیواریں ہوں گی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندے اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں چلے جائیں گے، جب جہنم کا عذاب شروع ہوگا، جس سے کم درجے کا عذاب اللہ دے گا اسے آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی، اور جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب اور ہلکے درجے کا عذاب ہو رہا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیے میں دے دے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ مولا اگر ساری زمین، ساری جائیدادیں اور سارے سونے میرے ہو جائیں میں سب دے دوں گا تیری راہ کے اندر، مجھے یہاں جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ مگر اللہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے اے انسان میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا صرف امتحان کے لیے، فصل کرنے کے لیے، مگر تو نے وہ امتحان کامیاب نہیں کیا، تو اب تو جہنم کا بالن اور جہنم کا ایندھن بن گیا ہے، لہٰذا اب تیری سزا یہی جہنم ہے۔ احباب ذی وقار، جبریل امین ایک دفعہ میرے مصطفیٰ کریم کی خدمت میں آئے تو قسم کھا کر کہا کہ اے محبوب مجھے قسم ہے اس خدا وحدہ لا شریک کی جس نے مجھے جبریل بنایا ہے اور تمام فرشتوں کا استاد بنایا ہے اور تمام انبیاء کا فرمایا کہ صحابی بنایا ہے اور تمام قطب سماویہ کا حافظ بنایا ہے، اے محبوب مجھے قسم ہے اگر جہنم کا کوئی دروغہ یا جہنم کو سوئی کے سوراخ کے برابر بھی دنیا پر کھول دیا جائے تو ساری دنیا اس جہنم کے سوراخ سے جل کر راکھ ہو جائے اور گرمی برداشت نہ کر سکے اگر جہنم کو سوئی کے سوراخ کے برابر بھی کھول دیا جائے۔ اور جبریل دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہنمیوں کی ایک زنجیر کی کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو پہاڑ کانپنے لگ جائیں اور انہیں قرار نہ نصیب ہو اور زمین کے اندر دھنس جائیں، اور کہا کہ یا رسول اللہ گرمی کی وہ اتنی، جہنم کی وہ اتنی شدت ہے اس آگ کی، فرمایا کہ آقا اگر وہ انسان پر تھوڑی سی بھی زہر ہو جائے تو انسان جل کر راکھ ہو جائیں اور خاک بن کر اڑنے لگیں۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب جہنم کا حال بیان کرتے تھے تو بار بار روتے تھے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ احباب ہم نے اپنی زندگی کو بے مہار سمجھائے، میرے نبی پاک روزانہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے
اور 70 دفعہ حضور توبہ اور استغفار کرتے تھے، روزانہ 70 دفعہ استغفار کرنا، استغفار اپنی امت کے لیے کرنا، اور جہنم کے عذاب سے لوگوں کو بتانا کہ لوگوں جہنم خدا کی کتنی ہی غضبناک چیز ہے، ایسی غضبناک چیز ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم کے جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو ایسے سانپ ان کو ڈسیں گے کہ ایک دفعہ ڈسنے سے فرمایا کہ کئی ہزار سال تک ان کا درد نہیں جائے گا، کئی ہزار سال تک ان کا درد نہیں جائے گا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی اور ان کو تیل کی جلی ہوئی چیزیں پلائی جائیں گی، سخت پانی، ابلتا ہوا گرم پانی جب انہیں پلایا جائے گا تو ان کے ہونٹوں کے قریب جاتے ہی ان کے ہونٹ گر پڑیں گے، اوپر کا ہونٹ اوپر کو چلا جائے گا، نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف کی طرف آ جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ پانی جب پئیں گے تو ان کے پیٹ میں جاتے ہی ان کی آنتڑیوں کا کیما کر دے گا، جو پخانے کی جانب سے وہ پانی نکل جائے گا۔ وہ لوگ چیخیں گے، چیخو پھکار کریں گے اور کہیں گے کہ مالک ہمیں اس عذاب سے بچا۔ تو اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی زبان جو آج غیبت کرتے کرتے نہیں تھکتی، لوگوں کا گلہ اور شکوہ کرتے کرتے نہیں تھکتی، وہ زبان لٹک کر پاؤں پر آ جائے گی اور نیچے گرتی پھرے گی، لوگ اس پر پاؤں رکھتے کریں گے، اتنی زبان بڑی کر دی جائے گی اور عذاب کا یہ عالم ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کے سارے جسم کا جو چمڑا ہے وہ سارا گل سڑ جائے گا، اور گل سڑ کر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ روتے رہیں گے، اتنے روئیں گے کہ آنکھوں سے آنسو پانی ختم ہو جائے گا، پھر خون روئیں گے، خون بھی ختم ہو جائے گا، اور آنکھوں کے اندر کھڈے پڑ جائیں گے، رو رو کر بیچارے یہ کہیں گے کہ مالک ہمیں اس عذاب سے بچا، ہمیں اس عذاب سے بچا، مگر ان کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ بار بار ان کو ایسی پیاس لگے گی کہ سمندر کے سمندر، دریا کے دریا انہیں پلا دیے جائیں تو ان کی پیاس نہیں بجھے گی۔ میرے دوستو، ہم تو آج اپنا بڑا بھروسہ رکھتے ہیں نا کہ سورۃ یاسین شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن انسان کے اپنے اعضاء، اپنا جسم، اپنا ہاتھ، اپنے بازو، اپنی آنکھیں، اپنی زبان، اپنا چہرہ، اپنی یہ ٹانگیں، اپنے یہ پیر، سب چیز انسان کے خلاف گواہی دیں گے، کہیں گے کہ مولا یہ فلاں گناہ بھی کرتا رہا ہے، فلاں گناہ بھی کرتا رہا ہے، فلاں گناہ بھی کرتا رہا ہے۔ جب اپنا بدن انسان کا ساتھ نہیں دیتا، اپنے اعضاء جن پر ہمیں قدرت ہے جیسے استعمال کر سکتے ہیں، اپنے اعضاء جب ہمیں اپنا قیامت والے دن ساتھ نہیں دیں گے تو اور کون کسی کا ہوگا؟ اگر قیامت والے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جسے ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، مگر واحد ذات محمد مصطفیٰ کی ہوگی، انہیں اپنی نہیں ہوگی، اپنی گناہگار امت کی شفاعت کے لیے میرے حضور ہوں گے۔ قیامت کو سب بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، مگر میرے وہ مصطفیٰ لجپال نبی لوگو، اس نبی سے وفا کرو، خدا کی عزت کی قسم ہے جو نبی قیامت والے دن حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، مجھے 3 جگہ پر تلاش کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا میدان ہوگا نا تو لوگ تانبے کی زمین پر چل رہے ہوں گے، سوا نیزے پر سورج بھی ہوگا اور لوگوں کا کوئی حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس وقت بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اولاد سے بھاگ رہی ہوگی، باپ اپنی اولاد سے جان چھڑا رہا ہوگا۔ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں اے لوگو مجھے 3 جگہ پر تلاش کرنا جہاں میزان عمل ہوگا نا، عمل میری امت کے تولے جا رہے ہوں گے، وہاں میں کھڑا ہوں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا دوسری جگہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا جب میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی۔ حضور نے فرمایا تیسری وہ جگہ ہوگی جہاں حوض کوثر ہوگا، فرمایا کہ میں کئی اپنی امتیوں کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پیالہ پلا رہا ہوں گا۔
جام پلا رہا ہوں گا۔ میرے نبی کی لجپالی دیکھو لوگوں کہ جب قبر میں سب دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، دل چکنا چور ہوتا ہے، سب جب چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو آمنہ کے لال سے، زہرا کے بابے سے اگر وفا کی ہو تو میرے مصطفیٰ قبر میں بھی آ کر فرشتوں سے جان چھڑا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی